بڑی بیگم صاحبہ، خدا کے لیے دروازہ کھولی ہے، پلیز میری بات سنیے۔ حویلی کے تاریک دالان میں شفا کی روتی ہوئی آواز گونجی۔ وہ پچھلے 10 منٹ سے ہاشم کی پہلی بیوی کے کمرے کا لکڑی کا بھاری دروازہ پیٹ رہی تھی۔ حبس اور گرمی کی وجہ سے اس کا پورا جسم پسینے میں شرابور تھا اور مچھروں کے کاٹنے سے اس کے ہاتھوں اور چہرے پر سرخ نشان بن چکے تھے۔ کون ہے اس آدھی رات کو؟ کس چڑیل کا سایہ منڈلا رہا ہے میرے کمرے کے باہر؟ اندر سے بڑی بیگم کی خسیلی اور روبدار آواز آئی۔ کچھ ہی سیکنڈ بعد دروازہ ایک زوردار جھٹکے سے کھلا۔ بڑی بیگم سامنے کھڑی تھی۔ ان کے چہرے پر شدید بیزاری اور نفرت کے تاثرات تھے۔ بڑی بیگم صاحبہ، میں ہوں شفا۔ شفا نے کانپتے ہوئے ہاتھوں کو جوڑ کر کہا، تم یہاں اس وقت کیا کر رہی ہو؟ تمہاری یہ ہمت کہ تم رات کے اس پہر حویلی کے اندر آؤ اور میرے کمرے کا دروازہ کھٹکھٹاؤ؟ بڑی بیگم نے غصے سے پوچھا۔ بیگم صاحبہ، میرے کوارٹر میں لائٹ نہیں آ رہی، وہاں گرمی اور حبس کی وجہ سے میرا دم گھٹ رہا ہے اور مچھروں نے میرا برا حال کر دیا ہے۔ میں 2 دن سے ایک پل بھی نہیں سو سکی۔ خدا کے لیے مجھے بس آج کی رات اپنے کمرے کے کونے میں فرش پر ہی سونے کی اجازت دے دیں، میں صبح ہوتے ہی چلی جاؤں گی۔ شفا نے گڑگڑاتے ہوئے التجا کی۔ بڑی بیگم نے ایک زوردار اور تمسکر اڑاتا ہوا کہکا لگایا۔ فرش پر سونے کی اجازت دے دوں؟ ارے لڑکی، تم اپنی اوقات بھول گئی ہو کیا؟ تم ایک ونی ہو، اپنے باپ کے ہاتھوں ہونے والے قتل کا خون بہا ہو تمہاری حیثیت اس حویلی میں نوکروں سے بھی بدتر ہے، اور تم نے سوچ بھی کیسے لیا کہ تم میرے کمرے میں سوگی؟ بیگم صاحبہ، میں اپنی حیثیت جانتی ہوں۔ شفا کے آنسو اس کے گالوں پر بہنے لگے۔ میں نے کبھی نہیں کہا کہ میں آپ کے برابر بیٹھنا چاہتی ہوں، میں تو بس ایک انسان کے ناطے پناہ مانگ رہی ہوں۔ باہر بہت گرمی ہے، مجھ سے مزید برداشت نہیں ہو رہا۔ انسان؟ بڑی بیگم نے اس کے چہرے کو حقارت سے دیکھا۔ تمہارے خاندان والوں نے جب حویلی کے بندے کو قتل کیا تھا تب انسانیت کہاں تھی؟ یہ سزا ہے تمہارے باپ کے گناہوں کی جب تمہیں بھگتنی ہوگی۔ اگر گرمی لگ رہی ہے تو جا کر کنویں میں چھلانگ لگا دو، لیکن میرے سامنے سے دفع ہو جاؤ۔ بڑی بیگم، پلیز ایسا نہ کہیں۔ میر ہاشم نے مجھ سے نکاح کیے ہیں، شرعی طور پر میں بھی۔ شفا کا جملہ ابھی پورا بھی نہیں ہوا تھا کہ بڑی بیگم کا غصہ 7ویں آسمان پر پہنچ گیا۔ زبان سنبھال کر بات کرو، میر ہاشم کی بیوی صرف میں ہوں، خاندانی بیوی۔ تم تو بس ایک داغ ہو جو حویلی کے ماتھے پر لگا ہے۔ تمہارا نکاح صرف ایک مجبوری تھا، کوئی محبت کا رشتہ نہیں ہے۔ میں بس آج کی رات۔ شفا نے دوبارہ ان کے پاؤں چھونے کی کوشش کی۔ ہاتھ ہٹاؤ نامراد، تمہاری یہ مجال کہ تم مجھے چھوا۔ بڑی بیگم نے نفرت سے چہرہ بگاڑا اور شفا کو پوری طاقت سے پیچھے کی طرف دھکا دیا۔ شفا کا توازن بگڑا اور وہ اوندھے منہ پکے فرش پر جا گری، جیسے اس کے گھٹنے پر چوٹ آئی۔ اس سے پہلے کہ وہ سنبھل پاتی، بڑی بیگم نے چلاتے ہوئے کہا، دفع ہو جو یہاں سے، منحوس ماری، اور دوبارہ میرے کمرے کا رخ مت کرنا، ورنہ حویلی کے کتوں کے آگے ڈلوا دوں گی تمہیں۔ اور پھر دروازہ اتنے زور سے بند ہوا کہ اس کی گونج پورے دالان میں پھیل گئی۔ شفا وہیں فرش پر بیٹھی دیر تک روتی رہی۔ اندھیرا اتنا گہرا تھا کہ اسے اپنے ہاتھ بھی دکھائی نہیں دے رہے تھے۔ اس نے روتے ہوئے اپنے زخمی گھٹنے کو چھوا اور لڑکھڑاتے قدموں سے حویلی کے وسیع و عریض لان کی طرف چل دی۔ لان میں ہلکی سی ہوا چل رہی تھی، لیکن حبس ابھی بھی برقرار تھا۔ شفا نوکروں کی کوارٹر کی طرف واپس نہیں جانا چاہتی تھی، کیونکہ وہاں کا گھٹن زدہ ماحول اب اس کے لیے ناقابل برداشت تھا۔ وہ گھاس پہ بیٹھ گئی اور پھر تھکن اور مایوسی کے عالم میں وہیں سیدھی لیٹ گئی۔ اسے نم آنکھوں سے آسمان کی طرف دیکھا جہاں بے شمار تارے چمک رہے تھے۔ یا باری تعالیٰ، میں کس جرم کی سزا کاٹ رہی ہوں؟ اس نے تاروں کو دیکھتے ہوئے خود سے باتیں کرنا شروع کر دی۔ میرا کیا قصور تھا؟ بابا سے قتل انجانے میں ہوا تھا، ایک حادثہ تھا وہ، لیکن برادری کی پنچایت نے میری پوری زندگی کا سودا کر دیا۔ وہ ایک ایک کر کے تاروں کو گننے لگی تاکہ اپنی تکلیف کو بھول سکے۔ 1 2 3 4۔ شفا کی سسکیاں دوبارہ ابھریں۔ پھر وہ خود کو سنبھالنے کی کوشش کرتی رہی۔ میں تو انٹر کے امتحانات کی تیاری کر رہی تھی کہ اتنے خواب تھے میرے۔ مجھے پڑھ لکھ کر اپنے گاؤں کے اسکول میں استانی بننا تھا، بچوں کو سکھانا تھا۔ میری کتابیں، میرے خواب، میری پہچان، سب کچھ ایک ہی جھٹکے میں مجھ سے چھین لیا گیا۔ وہ لان کی ٹھنڈی گھاس پر تڑپ رہی تھی۔ میر ہاشم، وہ بھی تو خاموش رہے جب مجھے ونی بنا کر لایا گیا۔
انہوں نے مجھ سے نکاح تو کر لیا، لیکن ان کی آنکھوں میں میرے لیے صرف سرد مہری اور بیزاری ہے۔ کیا بن کر آنے والی لڑکیوں کا کوئی دل نہیں ہوتا؟ کیا ان کا کوئی خدا نہیں ہوتا؟ رات کا دوسرا پہر شروع ہو چکا تھا۔ حویلی پر ایک گہرا اور خوفناک سکوت طاری تھا۔ شفا روتے روتے اب بالکل نڈھال ہو چکی تھی، اس کی آنکھیں سوج چکی تھیں اور جسم میں مزید چلنے پھرنے کی طاقت نہیں تھی۔ آدھی رات کے گھنے اندھیرے میں جب کائنات کا وجود سو رہا تھا، شفا کو اچانک اپنے بہت قریب کسی کی موجودگی کا احساس ہوا۔ گھاس پر کسی کے انتہائی نرم و آہستہ قدموں کی سرسراہٹ ابھری۔ کون ہے وہاں؟ شفا نے ڈرتے انتہائی مدھم اور کانپتی آواز میں پوچھا۔ کوئی جواب نہیں آیا۔ اندھیرا اتنا گہرا تھا کہ کسی کا چہرہ یا عکس نہیں دیکھ سکتی تھی، لیکن اگلے لمحے اس پراسرار وجود نے شفا کے قریب جھک کر انتہائی نرمی سے اپنا ایک گرم ہاتھ اس کے گال پر رکھا۔ وہ لمس اتنا اچانک تھا کہ شفا کا پورا وجود سہم گیا۔ کون ہو تم؟ ہٹاؤ اپنا ہاتھ، مجھے جانے دو۔ شفا نے پیچھے ہٹنے کی کوشش کی، لیکن اس کے حلق سے ایک آواز ایک سرگوشی بن کر نکلی۔ اس کے جسم میں اتنی سختی نہیں تھی کہ اس وجود کو خود سے دور دھکیل سکتی۔ وہ لمس عجیب تھا، اس میں بڑی بیگم جیسی نفرت نہیں تھی، نہ ہی حویلی کے دوسرے لوگوں جیسا ظلم تھا۔ وہ ایک شناسا، گرم اور سحر انگیز لمس تھا جس کی تپش شفا کے پورے جسم میں سنسنی کی طرح دوڑ گئی۔ اس شخص نے ایک لفظ بھی نہیں بولا، بس اس کا دوسرا ہاتھ شفا کے بالوں کو سہلانے لگا۔ آپ جو کوئی بھی ہیں چلے جائیں یہاں سے، خدا کے لیے مجھے معاف کر دیں۔ شفا نے اکھڑتی سانسوں کے ساتھ التجا کی، لیکن اس کی التجا میں اب وہ پہلی جیسی شدت نہیں رہی تھی۔ اس لمس کا سحر ایسا تھا کہ شفا کے اندر کا سارا خوف آہستہ آہستہ پگھلنے لگا۔ پچھلے 2 دن کی شدید تھکن، ذہنی اذیت اور بڑی بیگم کے دیے گئے زخم جیسے اس ایک لمس کی تپش سے مٹ رہے تھے۔ اس پراسرار وجود کی انگلیاں جب شفا کی پیشانی پر سحر انگیز انداز میں پھریں تو شفا کا ذہن سن ہونے لگا۔ یہ مجھے کیا ہو رہا ہے؟ میں اپنے حواس کھو رہی ہوں۔ شفا انتہائی بے بسی سے بڑبڑائی۔ اس کی آنکھیں اب خود بخود بند ہو رہی تھیں۔ وہ چاہ کر بھی اس لمس کے جادوئی حصار سے خود کو آزاد نہیں کر پا رہی تھی۔ اس کا پورا وجود اس انجانے احساس کے تابع ہو چکا تھا جو اسے ایک ایسی دنیا میں لے جا رہا تھا جہاں کوئی دکھ اور کوئی تکلیف نہیں تھی۔ کون ہو تم؟ یہ شفا کے آخری الفاظ سے جس کے منہ سے نکلے اور اس کے ساتھ ہی مکمل طور پر مدہوش ہو کر گہری اور پراسرار نیند کی وادیوں میں اتر گئی۔ امی دیکھیں نا، اگر اس بار میرے انٹر میں اچھے نمبر آ گئے تو پنڈ کے سکول کے ہیڈ مسٹریس نے وعدہ کیا ہے کہ وہ مجھے اپنے پاس استانی رکھ لیں گے۔ شفا نے اپنی کتابیں سنبھالتی انتہائی جوش اور خوشی سے اپنی ماں نعمت بی بی سے کہا تھا۔ شاباش میری تھی، بس تم دل لگا کے پڑھ۔ مجھے پتہ ہے تو پورے پنڈ میں پہلی لڑکی ہوگی جو پڑھ لکھ کر اپنے پیروں پر کھڑی ہوگی اور سب کو سکھائے گی۔ ماں نے اس کا ماتھا چوم کر دعا دی تھی۔ ہاں امی، میں اپنے گاؤں کی تقدیر بدلنا چاہتی ہوں، میں بچوں کو۔ شفا کا جملہ ابھی پورا بھی نہیں ہوا تھا کہ اچانک باہر گولی چلنے کی ہولناک آواز آئی۔ پورے گھر میں چیخ و پکار مچ گئی۔ شفا کا باپ رحمت خان ہامتا ہوا اور کانپتے قدموں کے ساتھ اندر داخل ہوا۔ اس کے ہاتھ میں لکڑی کا ایک بڑا ڈنڈا تھا اور چہرے پر موت کا خوف۔ نعمت بی بی غضب ہو گیا۔ مجھ سے انجانے میں حویلی کا خاص بندہ چودھری کرام قتل ہو گئے زمین کے جھگڑے میں۔ میرا وار غلطی سے اس کے سر پر لگ گیا، وہ وہیں ڈھیر ہو گیا۔ رحمت خان نے روتے ہوئے کہا۔ سب کچھ جیسے تھم گیا۔ پنڈ کے چوک میں پنچایت لگی ہوئی تھی۔ حویلی کے بڑے چودھری اور برادری کے معززین کرسیوں پر بیٹھے تھے اور احمد خان زمین پر سر جھکائے بیٹھا تھا۔ رحمت خان، قانون تو تمہیں پھانسی چڑھا دے گا، لیکن اگر حویلی سے دشمنی ختم کرنی اور اپنا خون معاف کروانا ہے تو پنچایت کا ایک ہی فیصلہ ہے۔ تمہیں اپنی جوان بیٹی شفا کا نکاح میر ہاشم سے کرنا ہوگا بطور ونی۔ پنچایت کے بڑے نے فیصلہ سنایا تو رحمت سر جھکا کر رونے لگا، ماتھا پیٹنے لگا۔ نہیں بابا، خدا کے لیے ایسا مت کریں۔ میری پڑھائی، میری کتابیں، میرا مستقبل، میں استانی بننا چاہتی ہوں بابا، مجھے اس اندھیرے میں مت دھکیلیں۔ شفا نے پنچایت کے باہر روتے ہوئے اپنے باپ کا دامن پکڑ کے التجا کی تھی۔ خاموش رہ لڑکی، خون کا بدلہ خون ہوتا ہے۔ شکر کر تیرا باپ پھانسی سے بچ رہا ہے، ونی کی کوئی مرضی نہیں ہوتی۔ چل اب حویلی۔ برادری کے ایک مقتدر شخص نے اسے جھڑک کر کہا۔ پھر اسے حویلی کا وہ پہلا دن یاد آیا جب شفا دلہن کے جوڑے میں حویلی پہنچی تھی۔ یہ لے اپنے خوابوں کا جنازہ۔ بڑی بیگم نے شفا کے انٹر کی کتابیں کھینچی اور انہیں تندور کی دہکتی آگ میں پھینک دیا۔ آج سے تو یہاں میر ہاشم کے پیروں کی دھول ہے۔
ونی بن کر آئی ہے، کوئی خاندانی رانی نہیں۔ تیرا کام صرف میری جوتیاں صاف کرنا اور حویلی کے نوکروں کی طرح کام کرنا ہے۔ بڑی بیگم نے اسے زوردار تھپڑ مارا تھا اور میر ہاشم وہاں کھڑا خاموشی سے دیکھتا رہا تھا۔ اس کی آنکھوں میں شفا کے لیے صرف سجموری تھی۔ نہیں! شفا کی آنکھ کھلی، وہ ہڑبڑا کے اٹھ بیٹھی اور اپنے ماتھے پر آیا پسینہ پونچھا۔ اس نے بدحواسی میں اپنے گرد دیکھا۔ وہ لان کی ٹھنڈی گھاس پر نہیں بلکہ نوکروں والے اپنے تپتے ہوئے کوارٹر کی ٹوٹی ہوئی چارپائی پر لیٹی ہوئی تھی۔ باہر صبح کا ہلکا اجالا پھیل چکا تھا۔ میں ہی اپنے کوارٹر میں کیسے آئی؟ اس نے حیرت اور پریشانی سے اپنے ہاتھوں اور لباس کو دیکھا۔ راتوں میں بڑی بیگم کے دھکا دینے کے بعد لان میں چلی گئی تھی۔ وہاں میں تارے گن رہی تھی اور پھر اس نے اپنے سر کو جھٹکا، لیکن اسے رات کے آخری پہر کے بارے میں کچھ یاد نہیں آ رہا تھا۔ بس ایک پراسرار گرم لمس کا احساس تھا جس کے پورے وجود میں اب بھی ایک سنسنی کی طرح دوڑا تھا۔ تبھی کوارٹر کا دروازہ کھلا اور حویلی کے پرانی خادمہ مائی بختو اندر داخل ہوئی۔ اٹھ گئی ونی؟ بڑی بیگم باہر صحن میں بلا رہی ہیں، جلدی چل، صفائی کا کام پڑا ہے۔ مائی بختو نے روکھے پن سے کہا۔ مائی میری بات سنو۔ شفا نے تڑپ کر اس کا ہاتھ پکڑا۔ کیا رات تم نے مجھے یہاں لاتے ہوئے کسی کو دیکھا تھا؟ میں لان سے یہاں کیسے پہنچی مجھے کچھ یاد نہیں آ رہا۔ مجھے کیا معلوم، میں تو اپنے کوارٹر میں گہری نیند سو رہی تھی۔ حویلی کے معاملات میں زیادہ دماغ مت چلا، چل جلدی کر، بڑی بیگم کا غصہ جانتی ہے نا تم۔ مائی بختو نے اپنا ہاتھ چھڑایا اور چلی گئی۔ شفا بستر پر بیٹھی شدید الجھن کا شکار تھی۔ وہ احساس، وہ لمس کوئی خواب نہیں تھا، کوئی واقعی میرے پاس آیا تھا، لیکن وہ کون تھا اور مجھے کچھ یاد کیوں نہیں؟ اس نے سوچا، لیکن اس کے پاس کوئی جواب نہیں تھا۔ ایک ماہ بعد 1 مہینہ گزر چکا تھا اور شفا پر مظالم کا سلسلہ روز بروز بڑھتا جا رہا تھا۔ حویلی کے بڑے صحن میں تیز دھوپ تھی اور شفا نے ڈھال حالت میں فرش پر جھاڑو لگا رہی تھی۔ اس کا رنگ پیلا پڑ چکا تھا اور آنکھوں کے گرد گہرے سے ہلکے واسطے تھے۔ ہاتھ تیز چلاؤ شفا، یہ ہاڈراموں کی طرح سستی کیوں پھیلا رکھی ہیں؟ ابھی دالان بھی صاف کرنا ہے۔ بڑی بیگم برآمدے میں آرام دہ کرسی پر بیٹھی پان چبا رہی تھیں اور ایک عادت سے اسے دیکھ رہی تھیں۔ جی بیگم صاحبہ، میں بس ابھی کر دیتی ہوں، شفا نے انتہائی کمزور آواز میں کہا۔ جیسے ہی اس نے جھاڑو دینے کے لیے دوبارہ جھکنے کی کوشش کی، اس کا سر بری طرح چکرانے لگا۔ اسے لگا جیسے حویلی کی دیواریں گول گھوم رہی ہیں۔ اچانک اس کے پیٹ میں شدید مرور اٹھا اور حلق تک ایک ابکائی ہے۔ وہ جھاڑو وہیں پھینک کر صحن کے کونے کی طرف بھاگی اور دیوار کا سہارا لے کر زور زور سے الٹیاں کرنے لگی۔ اے لڑکی، یہ کیا گند مچا رہی ہے میرے صاف ستھرے صحن میں؟ بڑی بیگم کرسی سے اٹھ کھڑی ہوئی۔ وہ غصے سے پیر پٹکتی ہوئی شفا کے قریب آئیں، لیکن جب انہوں نے شفا کی حالت، اس کا زرد چہرہ اور مسلسل آنے والی الٹیاں دیکھی تو ان کے چہرے کے تاثرات یکدم بدل گئے۔ ان کی آنکھیں حیرت اور شدید غصے سے پھیل گئیں۔ بڑی بیگم نے شفا کا بازو جھٹکے سے پکڑا اور اس کا چہرہ اوپر کیا۔ ٹھہرو، یہ الٹیاں، یہ تیرا پیلا چہرہ اور یہ نکاہٹ، یہ سب کیا ہے؟ اسی وقت میر ہاشم حویلی کے اندرونی حصے سے نکل کر صحن کی طرف آ رہا تھا۔ اس نے بڑی بیگم کی اونچی آواز سنی۔ سرتاج، او سرتاج، ذرا ادھر آئیں اور دیکھیں اس ونی کا کارنامہ۔ بڑی بیگم نے حویلی کو سر پر اٹھاتے چیخ کر ہاشم کو پکارا۔ ہاشم نے چونک کر دیکھا اور تیز قدموں سے ان کی طرف آیا۔ کیا ہوا بیگم، کیوں صبح صبح پورا گھر سر پر اٹھا رکھا ہے؟ میں شور نہ مچاؤں تو کیا کروں؟ آپ کے سامنے جو لڑکی معصوم بنی کھڑی ہے نا، اس کے لچھن دیکھیں۔ ارے یہ منحوس ماری پیچھے سے گند کھلتی آئی ہے، یہ تو پریگننٹ ہے۔ سرتاج، یہ ماں بننے والی ہے۔ بڑی بیگم نے غصے اور نفرت سے چلاتے ہوئے شفا پر انگلی اٹھائی۔ ہاشم کے پیروں تلے سے جیسے زمین نکل گئی، اس کا چہرہ یکدم سفید پڑ گیا اور وہ گنگ ہو کر شفا کو دیکھنے لگا۔ کیا کہہ رہی ہو تم بیگم؟ میں بالکل سچ کہہ رہی ہوں، یہ ہمارے خاندان کے نام پر کلنک کا ٹیکہ لگانے آئی ہے، کسی غیر کا گناہ اپنے بطن میں پال رہی ہے اور خاموش کھڑی ہے۔ بڑی بیگم کا غصہ جنون کی حد تک پہنچ گیا۔ میں بے گناہ ہوں بیگم صاحب، خدا کی قسم میں نے کوئی گناہ نہیں کیا، میں پاک دامن ہوں۔ شفا نے روتے اپنے پیٹ کو ہاتھوں سے چھپا کر گڑگڑانے کی کوشش کی۔ خاموش رہ، بدکردار عورت، تیری ہمت کہ تو میر ہاشم کی حویلی کو ناپاک کرے۔ بڑی بیگم نے نفرت سے چہرہ بگاڑا اور اپنی پوری طاقت سے شفا کو ایک زوردار لات ماری۔
شفا کے منہ سے دردناک اور فلشکار چیخ نکلی۔ وہ اوندے منہ گھسیٹتی ہوئی سیدھی وہاں کھڑے میر ہاشم کے قدموں میں جا گری۔ اس کا سر ہاشم کے جوتوں سے ٹکرایا۔ شفا! ہاشم کے منہ سے بے اختیار انتہائی مدب آواز میں نکلے۔ وہ حویلی کی قوانین، روایات اور بڑی بیگم کی موجودگی کو بھول کر فوراً نیچے زمین پر جھکا۔ اس نے اپنے دونوں ہاتھ آگے بڑھائے اور شفا کو کندھوں اور بازوؤں سے پکڑ کر انتہائی نرمی کے ساتھ اوپر اٹھانے لگا۔ سنبھلو، تم ٹھیک تو ہو؟ جو ہاشم کے مضبوط، گرم و شناسا ہاتھوں نے شفا کے جسم کو تھاما۔ شفا کے پورے وجود میں ایک زوردار بجلی کا جھٹکا لگا۔ وقت جیسے وہیں تھم گیا۔ یہ گرفت، یہ انگلیوں کی پوریں، یہ تپش اور یہ خاص لمس۔ شفا کے ذہن کے بند دریچے ایک جھٹکے سے کھل گئے۔ اس کے دماغ میں اندھیری حفظدہ رات کا پورا منظر گھوم گیا۔ یہ وہی رات تھے، یہ وہی لمحہ جس نے اس رات کے اندھیرے میں سحر زدہ کیا تھا اور جس کے بعد اپنے ہوش و آواز کھو بیٹھی تھی۔ شفا نے اپنے پیٹ کا درد بھلا کر انتہائی بے یقینی، گہرے صدمے اور کھلے منہ کے ساتھ اپنی نم آنکھیں اٹھائیں اور سیدھا میر ہاشم کے چہرے کو دیکھا۔ ہاشم کا چہرہ اس وقت خوف، شرمندگی اور مصلحت کی وجہ سے زرد ہو رہا تھا اور اس کے ہاتھوں میں ہلکی سی کپکپاہٹ تھی۔ آپ؟ شفا کے لبوں سے ایک لرزتی ہوئی انتہائی دھیمی سرگوشی نکلی۔ اس رات اندھیرے میں وہ آپ تھے؟ ہاشم نے شفا کی آنکھوں میں چھپا ہوا ہولناک اور سچا انکشاف پڑھ لیا۔ وہ بری طرح گھبرا گیا۔ اس نے فوراً شفا کے کندھوں سے اپنے ہاتھ ہٹا لیے، جیسے اس کا ہاتھ کسی جلتی ہوئی آگ پر پڑ گیا۔ وہ شفا کی معصوم سوالیہ اور بے گناہ نظروں کا سامنا نہ کر سکا اور اس نے فوراً اپنی نظر جھکا کر رخ دوسری طرف پھیر لیا۔ سرتاج، آپ اسے کیوں چھوڑے؟ اس گندی لڑکی کو دھکے دے کر اب اسی وقت حویلی سے باہر نکالیں۔ بڑی بیگم پیچھے کھڑے غصے سے ہانپنی تھی، لیکن ہاشم کی مجرمانہ خاموشی اور نسلیں چرانے کی ادا نے شفا پر وہ پورا سچ واضح کر دیا تھا جس نے اس کی روح کو جھنجھوڑ کر رکھ دیا تھا۔ وہ بے یقینی سے اپنی شوہر کو دیکھ رہی تھی جو سب کے سامنے خاموش کھڑا تھا۔ خدا کے لیے میرے یقین کریں، میں جھوٹ نہیں بول رہی، میں نے کوئی گناہ نہیں کیا۔ میری پاک دامنی پر یوں کیچڑ مت اچھالے۔ شفا حویلی کے پکے صحن پر گھٹنوں کے بل بیٹھی رو رو کر دعائیاں دے رہی تھی۔ اس کے آنسو فرش پر گر کر جذب ہو رہے تھے، لیکن حویلی کے پتھر دل لوگوں پر ان کا کوئی اثر نہیں ہو رہا تھا۔ وہاں جمع خادمائیں اور حویلی کے دیگر لوگ اسے حقارت اور ملامت بھری نظروں سے دیکھ رہے تھے۔ بن کر اپنا یہ رونا دھونا۔ تیرے پنڈ کے لوگ کہتے تھے کہ تو بہت پڑھی لکھی ہے، بڑی پاک باز ہے، لیکن اب دیکھو، نکاح کے 1 مہینے بعد الٹیاں لگ گئی ہیں۔ رواج کے مطابق تو ونی بن کر آئی ہے، پر لچن تیرے بازاری عورتوں جیسے نکلے۔ بڑی بیگم نے تالیاں بجا کر پورے صحن کے سامنے اس کا تماشا بنایا۔ نہیں بیگم صاحبہ، خدا کی قسم ایسا نہیں ہے، میں سچی ہوں، میں پاک دامن ہوں، شفا نے تڑپ کر کہا۔ اس نے اپنے گرد کھڑے لوگوں کے چہروں پر رحم ڈھونڈنے کی کوشش کی، لیکن ہر طرف صرف نفرت کی دیواریں تھیں۔ تبھی شفا کی نظریں گھوم کر میر ہاشم پر ٹک گئیں، جو برآمدے کے سکون سے ٹیک لگائے سر جھکائے کھڑا تھا۔ شفا کی آنکھوں میں امید کی ایک آخری چمک جاگی۔ وہ جانتی تھی کہ اس حویلی میں صرف ایک ہی شخص ہے جو اسے اس رسوائی سے بچا سکتا ہے، کیونکہ وہی اس سچ سے واقف تھا۔ میر ہاشم، آپ تو کچھ بولے۔ شفا نے لرزتی ہوئی آواز میں ہاشم کو پکارا۔ آپ خاموش کیوں ہیں؟ آپ سب کو سچ کیوں نہیں بتاتے؟ کیا آپ کو خدا کا خوف نہیں ہے؟ آپ کی ایک گواہی میری زندگی بچا سکتی ہے۔ میر ہاشم خدا کے لیے بولے۔ ہاشم نے شفا کی درد بھری آواز سن کر ایک پل کے لیے سر اٹھایا۔ اس کی آنکھوں میں شدید کرب، شرمندگی اور بے بسی واضح تھی، لیکن جیسے اس کی نظر دوسری طرف کھڑی بڑی بیگم پر پڑی، جن کے چہرے پر جائیداد کا غرور اور غصہ تھا، ہاشم کے لب سل گئے۔ وہ مصلحت اور خوف کے دلدل میں اس قدر دھنسا ہوا تھا کہ ایک لفظ بھی نہ بول سکا۔ اس نے اپنی نظریں دوبارہ زمین پر جما لیں۔ دیکھا تم سب نے؟ بڑی بیگم نے ہاشم کی خاموشی کو اپنی جی سمجھتے ہوئے کہا۔ میر ہاشم بھی تمہاری اس ناپاک حرکت پر شرمندہ ہے، وہ خود تمہارا چہرہ نہیں دیکھنا چاہتے۔ میر ہاشم، آپ کی خاموشی مجھے مار ڈالے گی۔ شفا کے حلق سے ایک آخری چیخ نکلی اور وہ نڈھال ہو کر فرش پر گر گئی۔ اس کی تمام امیدیں دم توڑ چکی تھیں۔ جس شوہر سے اپنے تحفظ کی امید لگا رہی تھی، وہ اپنی جائیداد اور خاندانی نام کی خاطر اس کی عفت کا جنازہ اٹھتے دیکھ رہا تھا۔ بڑی بیگم آگے بڑھی اور انہوں نے شفا کے بازو کو سختی سے دبوچ دیا۔ چل اٹھ، اب تیری جگہ اس پاک حویلی میں نہیں ہے۔
میں تجھے ابھی اسی وقت دھکے دے کر اس حویلی کے بڑے گیٹ سے باہر نکالوں گی تاکہ پورے پنڈ کو پتہ چلے کہ بنی بن کر آنے والی لڑکی کتنی بد کردار تھی۔ بڑی بیگم نے شفا کو گھسیٹنا شروع کیا تو ہاشم کا سب جواب دے گیا۔ وہ مزید برداشت نہیں کر سکتا تھا کہ اس کی اپنی اولاد کو جنم دینے والی عورت کو یوں دربدر کر دیا جائے۔ ٹھہرے بڑی بیگم، ہاشم کی گرفدار آواز صحن میں گونجی۔ وہ تیز قدموں سے آگے بڑھا۔ بڑی بیگم نے حیرت سے ہاشم کو دیکھا۔ کیا ہوا سٹا؟ آپ اس بدگماش لڑکی کو روک رہے ہیں؟ میں سے روک نہیں رہا بڑی بیگم، میں اپنے خاندان کی عزت کا سوچ رہا ہوں۔ ہاشم نے جھوٹ کا سہارا دیتے ہوئے اپنی آواز کو سخت بنانے کی کوشش کی۔ اگر ہم نے اسے اس حالت میں حویلی سے باہر نکالا تو پورے پنڈ میں باتیں بنیں گی، لوگ ہمارے خاندانی رواج اور پنچایت کے فیصلے پر تھو تھو کریں گے۔ برادری کہے گی کہ میر ہاشم کی حویلی سے ایک لڑکی کو رسوا کر کے نکالا گیا۔ تو پھر آپ کیا چاہتے ہیں؟ کیا یہ میرے سامنے رہے؟ بڑی بیگم نے غصے سے پوچھا۔ نہیں، اسے حویلی سے نکالنے کی بجائے پیچھے نوکروں والے کوارٹر میں رہنے دیا جائے، وہیں پڑی رہے یہ۔ ہاشم نے شفا کی طرف دیکھے بغیر کہا، لیکن آج کے بعد اس کا حویلی کے اندرونی حصے میں داخلہ مکمل طور پر ممنوع ہوگا۔ یہ حویلی کے دالان، صحن یا ہمارے کمروں کی طرف رخ بھی نہیں کرے گی۔ بڑی بیگم نے کچھ سوچا، پھر ہاشم کی بات سے اتفاق کرتے ہوئے شفا کو جھٹکے سے چھوڑ دیا۔ ٹھیک ہے سرتاج، آپ کی بات مان لیتی ہوں، لیکن میری ایک شرط ہے۔ یہ منحوس عورت صرف اسی وقت حویلی کے اندر قدم رکھے گی جب مجھے سے کوئی کام کروانا ہوگا، اور وہ بھی مائی بختوں کے بلانے پر۔ کام ختم ہوتی واپس اپنے کوارٹر میں چلی جائے گی۔ مجھے منظور ہے، ہاشم نے مدھم آواز میں کہا اور وہاں سے پلٹ گیا۔ شفا زمین پر پڑی تھی، اس کے آنسو اب سوکھ چکے تھے۔ اس نے میر ہاشم کی پیٹھ کو دیکھا۔ اس نے محسوس کر لیا تھا کہ ہاشم نے اسے حویلی سے نکالنے سے تو بچا لیا، لیکن اسے وہ عزت نہیں دے سکا جس کی وہ حقدار تھی۔ شفا نے خود کو سنبھالا اور بنا کچھ کہے لڑکھڑاتے قدموں سے اپنے کوارٹر کی طرف چل دی۔ اس واقعے کو کئی دن گزر گئے اور ان دنوں نے شفا کو بالکل بدل کر رکھ دیا۔ وہ جو پہلے ہر وقت ڈری سہمی رہتی تھی اور اپنی بے گناہی کی صفائیاں دیتی تھی، اب ایک بالکل مختلف انسان بن چکی تھی۔ اس کے اندر ایک عجیب سی سرموہری اور پروکار تبدیلی آ چکی تھی۔ ایک صبح مائی بختوں نے کوارٹر کا دروازہ کھٹکھٹایا۔ شفا، بڑی بیگم بلا رہی ہے، حویلی کے پچھلے دالان کی صفائی کروانی ہے اور کپڑے دھونے ہیں، جلدی چل۔ شفا نے بغیر کوئی سوال کیے سر پر چادر درست کی اور مائی بختوں کے پیچھے چل دی۔ جب وہ حویلی کے صحن میں پہنچی تو بڑی بیگم برآمدے میں بیٹھی تھی۔ شفا کو دیکھتی انہوں نے ہمیشہ کی طرح زہر اگلنا شروع کیا۔ آگے گناہ کی پوٹ دیکھ، کیا رہی ہے؟ جا کر وہ کپڑوں کا ڈھیر اٹھا اور دھونا شروع کر۔ اور ہاں، خبردار جو حویلی کے کسی برتن کو ہاتھ لگایا، تیرے لیے الگ مٹی کا پیالہ باہر رکھ دیا، بڑی بیگم نے کارت سے کہا۔ شفا نے بڑی بیگم کی طرف دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں نہ تو کوئی خوف تھا، نہ گرا اور نہ ہی کوئی آنسو۔ اس کا چہرہ بالکل سپاٹ اور پرسکون تھا، جیسے بڑی بیگم کی زہریلی باتیں اس کے جسم کو چھوئے بغیر گزر گئی۔ جی بیگم صاحبہ، شفا نے انتہائی دھیمی، ٹھوس اور سرد آواز میں جواب دیا اور کپڑوں کی ڈھیر کی طرف بڑھ گئی۔ بڑی بیگم اس کے اس رد عمل پر حیران رہ گئی۔ وہ امید کر رہی تھی کہ شفا روئے گی، ان کے پاؤں پڑے گی، لیکن شفا کی اس پروقار خاموشی نے بڑی بیگم کو اندر ہی اندر تلملانے پر مجبور کر دیا۔ اسی وقت میر ہاشم حویلی کے اوپری حصے کی بالکنی میں آ کر کھڑا ہوا۔ اس کی نظریں سیدھی صحن میں کپڑے دھوتی شفا پر پڑی۔ شفا کے چہرے پر حمل کی وجہ سے نقاہٹ تو تھی، لیکن اس کی حرکات و سکنات میں ایک عجیب سا ٹھہراؤ تھا۔ ہاشم سیڑھیاں اتر کر نیچے صحن میں آیا۔ وہ جان بوجھ کر شفا کے قریب سے گزرا تاکہ شفا اسے دیکھے، اس سے بات کرنے کی کوشش کرے یا کم سے کم اپنی آنکھوں سے کوئی شکوہ ہی کرے، لیکن شفا نے اس کی موجودگی کو مکمل طور پر نظر انداز کر دیا۔ وہ اپنے کام میں مگن رہی جیسے میر ہاشم وہاں موجود ہی نہ ہو۔ ہاشم نے تلملا کر مائی بختوں کو آواز دی، مائی بختوں، ذرا پانی لانا۔ ہاشم کی آواز سن کر بھی شفا کا ہاتھ نہیں رکا، وہ اسی رفتار سے کپڑے دھوتی رہی۔ ہاشم نے شفا کی طرف دیکھا، اس بات کی نظروں میں التجا تھی کہ شفا ایک بار اسے دیکھے، لیکن شفا نے اپنی نظریں فرش سے نہیں اٹھائیں۔ شفا یہ بے رخی، صدموہری اور یہ جان لیوا خاموشی میر ہاشم کے دل میں بے چینی کا ایک ایسا طوفان برپا کر رہی تھی جس سے خود بھی واقف نہیں تھا۔ اسے محسوس ہو رہا تھا کہ شفا نے اسے اپنے دل اور دماغ سے بالکل بے دخل کر دی ہے، اور ہاشم کے لیے اس کا رویہ کسی بڑی سزا سے کم نہیں تھا۔ کوارٹر کی چھوٹی سی کوٹری میں حفظ اس حد تک بڑھ چکا تھا کہ سانس لینا بھی دوپہر تھا۔
شفا چارپائی پر نڈال لیٹی ہوئی تھی۔ حمل کا دوسرا مہینہ اس کے لیے بہت بھیانک تھا۔ شدید نکاہٹ، مسلسل الٹیاں اور حویلی میں دن بھر کی مشقتیں اس کی رہی سے سخت بھی چھین لی تھی۔ اس کا پورا جسم بخار سے تپ رہا تھا اور ہونٹوں پر پیاس کی وجہ سے پپڑیاں جم چکی تھیں۔ وہ اتنی کمزور چکی تھی کہ اٹھ کر پانی کا گلاس بھی نہیں پی سکتی تھی۔ رات کے پچھلے پہر جب پوری حویلی اور نوکروں کے کوارٹر پر موت کا سا سکوت طاری تھا، شفا کے کوارٹر کا لکڑی کا دروازہ ہلکی سی آواز کے ساتھ کھولا۔ شفا نے اپنی بھاری آنکھیں کھولی اور خوف سے دروازے کی طرف دیکھا۔ اندھیرے میں ایک لمبا سایہ اندر داخل ہوا اور اس نے پھرتی سے دروازہ اندر سے بند کر دیا۔ شفا گھبرا کر اٹھنے لگی لیکن اس کے جسم نے ساتھ نہیں دیا۔ کون ہے؟ شفا کے حلق سے خوف زدہ سرگوشی نکلی۔ شفا، خاموش رہو، میں ہوں ہاشم۔ آواز سن کر شفا کا دل ایک پل کے لیے دھڑکنا بھول گیا۔ میر ہاشم اس وقت یہاں؟ ہاشم نے جیب سے چھوٹی ٹارچ نکالی، اس کا رخ زمین کی طرف کر دیا تاکہ روشنی باہر نہ جائے اور کوئی دیکھ نہ سکے۔ اس کے دوسرے ہاتھ میں ایک بڑا چاپڑ تھا جس میں پھل، طاقت کی دوائیاں اور دودھ کا ڈبہ تھا۔ وہ تیز قدموں سے چلتا شفا کی چارپائی کے پاس آیا اور زمین پر بیٹھ گیا۔ تمہاری یہ کیا حالت ہو گئی شفا؟ ہاشم کی آواز میں ایک انوکھی تڑپ اور فکر تھی جو اس نے حویلی میں کبھی ظاہر نہیں ہونے دی تھی۔ اس نے شاپر سے ایک سیب نکالا اور چاقو سے اس کے ٹکڑے کرنے لگا۔ مائی بکسو بتا رہی تھی کہ تم نے 2 دن سے کچھ نہیں کھایا۔ یہ لو، یہ سیب کھاؤ اور پھر یہ دوا پی لو۔ شفا نے اپنی تپتی ہوئی اور بیزار نظریں ہاشم کے چہرے پر جمائیں۔ اس کے چہرے پر کوئی خوشی یا تشکر نہیں تھا بلکہ وہی صدموری تھی جو پچھلے کچھ دنوں سے اس کا خاصہ بن چکی تھی۔ میر ہاشم صاحب، آپ یہاں کیوں آئے ہیں؟ شفا نے انتہائی نکاہٹ مگر سخت لہجے میں کہا۔ اگر بڑی بیگم کو پتہ چل گیا کہ آپ ایک بد کردار اور گنہگار ونی کے کوارٹر میں آئے ہیں تو حویلی سر پر اٹھا لیں گی۔ مہربانی فرمائیں اور یہاں سے چلے جائیں۔ ہاشم کا ہاتھ رک گیا اور اس نے سیب کا ٹکڑا شفا کے منہ کے قریب کیا۔ شفا، ضد مت کرو، تمہارے جسم میں بالکل جان نہیں ہے، پہلے یہ کھاؤ۔ میں نے کہا نا مجھے کچھ نہیں کھانا۔ شفا نے اپنا چہرہ دوسری طرف پھیر لیا۔ ایک ونی کی موت پر حویلی میں جشن منایا جاتا ہے، میر ہاشم، ماتم نہیں ہوتا۔ آپ کو میری فکر کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ شفا کی جان لیوا بے رخی اور اس کی حالت کو دیکھ کر ہاشم کے اندر کا ضبط یکدم ٹوٹ گیا۔ اس کا دل ملامت اور گناہ کے احساس سے پھٹنے لگا۔ وہ اب اس بوجھ کو مزید اپنے سینے میں دفن نہیں رکھ سکتا تھا۔ ہاشم نے سیب اور چاقو زمین پر پھینکے اور شفا کے سامنے چارپائی کے نیچے گھٹنوں کے بل بیٹھ گیا۔ اس نے انتہائی لرزتے ہوئے ہاتھوں سے شفا کے کمزور تپتے ہوئے ہاتھوں کو اپنے ہاتھوں میں لے لیا۔ اس کی آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے اور وہ رو پڑا۔ شفا، مجھے معاف کر دو، خدا کے لیے مجھے معاف کر دو۔ ہاشم نے روتے اپنا سر شفا کے ہاتھوں پر رکھ دیا۔ شفا چونک اٹھی۔ اس نے اپنے ہاتھ چرانے کی کوشش کی لیکن ہاشم کی گرفت مضبوط تھی۔ میر ہاشم، یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ چھوڑے مجھے۔ ہاشم نے اپنا روتا ہوا چہرہ اٹھایا اور شفا کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر وہ سچ اگل دیا جس نے شفا کی دنیا ہلا کر رکھ دی۔ شفا، یہ بچہ میرا ہے۔ اس رات اندھیرے میں ہی تمہارے پاس آیا تھا۔ یہ الفاظ سننا تھا کہ شفا کا پورا وجود جیسے کسی گہرے صدمے سے تڑپ اٹھا۔ اس کی آنکھیں پھٹ گئی اور پچھلے 1 مہینے کا سارا درد، ساری رسوائی اور ساری ذلت ایک طوفان بن کر اس کے سینے سے ابلی۔ وہ پھوٹ پھوٹ کر رو پڑی اور اپنے ہاتھ ہاشم کی گرفت سے آزاد کروا کے اس کے سینے پر مارنے لگی۔ اگر وہ آپ تھے تو بڑی بیگم کے سامنے کیوں نہیں بولے؟ کیوں مجھے گنہگار بننے دیا؟ شفا نے سسکیاں لیتے اور غصے اور گہرے قلب سے ہاشم کا گریبان پکڑ لی۔ جب بڑی بیگم سب کے سامنے مجھے بد کردار کہہ رہی تھی، جب وہ مجھے لاتیں مار رہی تھی، جب حویلی کے نوکر مجھ پر تھو تھو کر رہے تھے، تب آپ ایک پتھر کی مورت بنے کیوں کھڑے تھے؟ کیوں آپ کی زبان پر تالا لگ گیا تھا میر ہاشم؟ کیوں مجھے جہنم میں جھونک دیا؟ ہاشم شفا کے وار سہتا رہا اور اس کے آنسو مسلسل بہتے رہے۔ وہ شفا کے سامنے ایک مجرم کی طرح سر جھکائے اپنی مجبوری کا رونا دھونے لگا۔ شفا، میری بات سنو، میری مجبوری کو سمجھنے کی کوشش کرو۔ ہاشم نے تڑپ کر کہا۔ بڑی بیگم میرے تایا کی بیٹی ہے اور وہ میری خاندانی بیوی ہے، سو مربع زمین اسی کے نام پر ہے۔ شفا، وہ جائیداد میرے تایا نے اس کے نام کی تھی اور خاندانی معاہدے کے تحت وہ زمین صرف تب تک ہمارے پاس ہے جب تک وہ میری بیوی ہے۔ شفا نے حقارت سے ہاشم کو دیکھا۔ جائیداد، زمین کے مربع؟ تو آپ نے اپنی زمین اور جائیداد کی خاطر میری عزت کا سودا کر دیا؟ نہیں شفا، صرف جائیداد نہیں، خاندانی دباؤ بھی تھا۔
ہاشم نے صفائی دیتے ہوئے جذباتی انداز میں کہا۔ اگر میں اسے بڑی بیگم کے سامنے سچ بتا دیتا تو مجھے اسی وقت چھوڑ کر چلی جاتی، اور اس کے جانے کے ساتھ ہی وہ 100 مربع جائیداد بھی ہمیشہ کے لیے ہمارے ہاتھ سے نکل جاتی۔ میرے والدین، میرا خاندان سب برباد ہو جاتے۔ میں نے حالات کو سنبھالنے کے لیے خاموشی اختیار کی، لیکن میرا یقین کر، میں تمہیں اور اپنی اولاد کو اس طرح نہیں چھوڑ سکتا۔ ہاشم نے شفا کا ہاتھ دوبارہ تھاما، اس کی آنکھوں میں اب ایک باپ کی ممتا اور خوشی چمک رہی تھی۔ شفا، مجھے کوئی حل ڈھونڈنے دو، میں دن رات یہی سوچ رہا ہوں کہ اس دلدل سے کیسے نکلوں۔ ویسے بھی میں اپنی زندگی میں پہلی بار باپ بننے جا رہا، اسی لیے میری خوشی بھی الگ سے ہے۔ تم جانتی ہو نا، بڑی بیگم کی طرف سے میری کوئی اولاد نہیں ہے۔ میں برسوں سے اس خوشی کے لیے ترسا ہوں۔ میرے وطن کا وارث تمہارے وجود میں پل رہا ہے، میں سے رسوا نہیں ہونے دوں گا۔ شفا نے ہاشم کو دیکھا۔ ایک طرف اس کا شوہر تھا جو جائیداد کی مجبوری کا رونا رو رہا تھا، اور دوسری طرف وہی شوہر اب اپنی اولاد کے لیے تڑپ رہا تھا۔ شفا کا دل ایک عجیب کشمکش کا شکار ہو گیا۔ وہ یہ جان کر تو پرسکون ہوگی کہ دنیا کی نظروں میں گنہگار نہیں ہے، لیکن ہاشم کی بزدلی اور جائیداد کی خاطر اسے تماشا بننے دینے کا دکھ اس کے دل میں گہرا زخم چھوڑ گیا تھا۔ مجھے کچھ وقت دو شفا، میں سب ٹھیک کر دوں گا۔ ہاشم نے اس کا ماتھا چوما، جس میں اب تحفظ کا احساس تھا، اور پھل اور دوائیاں چارپائی پر رکھ کر خاموشی سے اندھیرے میں واپس لوٹ گیا۔ شفا اندھیرے میں اکیلی لیٹی اپنے پیٹ پر ہاتھ رکھ کر آنے والے وقت کے بارے میں سوچنے لگی۔ حویلی کے وسیع و عریض صحن میں آج گاؤں اور برادری کے تمام بڑے اکٹھے تھے۔ سفید لٹھے کے کرتوں اور بھاری پگڑیوں میں ملبوس بزرگ لکڑی کے بڑے اسٹولوں اور کرسیوں پر نیم دائرے کی شکل میں بیٹھے ہوئے تھے، جہاں عقے کا دھواں فضا میں ایک بوجھل پن پیدا کر رہا تھا۔ صحن کے کونے میں بڑی بیگم اپنے دایاں اور قریبی رشتہ داروں کے ساتھ جاؤ جلال سے بیٹھی تھی، جبکہ دوسرے کونے میں ہاشم کے والدین میر غضنفر اور بیگم صاحبہ سنجیدہ چہروں کے ساتھ موجود تھے۔ شفا کو مائی بختوں کے ذریعے برآمدے کے سکون کے پیچھے کھڑا کیا گیا، جہاں سے سہمے ہوئے دل کے ساتھ یہ سب دیکھ رہی تھی۔ وہ نہیں جانتی تھی کہ میر ہاشم نے اچانک برادری کی ہنگامی پنچایت کیوں بلوائی ہے۔ میر غضنفر صاحب، آخر ایسی کیا آفت آ گئی کہ میر ہاشم نے ہم سب کو اس طرح اچانک یہاں طلب کیا ہے؟ برادری کے سب سے سن رسیدہ بزرگ ملک خان نے اپنی لاٹھی زمین پر مارتے ہوئے گرجدار آواز میں پوچھا۔ میر غضنفر نے اپنے بیٹے ہاشم کی طرف دیکھا، جو صحن کے ان وسط میں کھڑا تھا۔ ہاشم کا چہرہ آج بالکل پرسکون تھا، جیسے اپنی زندگی کا سب سے بڑا فیصلہ کر کے یہاں آیا ہو۔ ملک صاحب، یہ پنچایت میرے بیٹے ہاشم نے بلوائی ہے، وہی آپ کے سوال کا جواب دے کر، میر غضنفر نے مدھم مگر رعبدار آواز میں کہا۔ ہاشم نے گہرا سانس لیا، اپنے دونوں ہاتھ باندھے اور برادری کے بڑوں کے سامنے ایک قدم آگے بڑھایا۔ برادری کے بزرگوں، میرے محترم چچا اور تایا صاحب، میں آج آپ سب کے سامنے ایک ایسے گناہ کا اعتراف کرنے آؤں جس کی سزا پچھلے 1 مہینے سے ایک بے گناہ لڑکی بھگت رہی ہے۔ پورے صحن میں ایک سرگوشی کی لہر دوڑ گئی۔ بڑی بیگم نے چن کر ہاشم کو دیکھا، ان کے دل میں ایک انجانا خوف جاگا۔ ہاشم، صاف صاف بات کرو، یہ پہیلیاں مت بجوا۔ بڑی بیگم کے تایا چودھری عاقل نے سخت لہجے میں کہا۔ ہاشم نے برآمدے کی طرف دیکھا جہاں شفا کھڑی تھی، پھر اپنی آواز کو بلند کرتے ہوئے بولا۔ سچ یہ ہے کہ شفا کے وطن میں پلنے والا بچہ کسی غیر کا نہیں، بلکہ وہ میرا بچہ ہے۔ اس رات اندھیرے میں ہی شفا کے کوارٹر میں گیا تھا۔ بڑی بیگم کے ہاتھ سے چائے کا کپ چھوٹ کر فرش پر گرا اور ریزہ ریزہ ہو گیا۔ وہ اپنی کرسی سے جھٹکے سے اٹھ کھڑی ہوئی۔ سردار جی، آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ آپ ہوش میں تو ہیں؟ اس گندی ونی کی خاطر آپ اپنا نام خراب کریں؟ صحن میں جیسے قیامت برپا ہو گئی۔ بزرگوں نے ایک دوسرے کی طرف دیکھا، حقے کی گرگراہٹ رک گئی اور ہر طرف سے تھو تھو کی آوازیں آنے لگیں۔ خاموش، بالکل خاموش۔ ملک خان نے لاٹھی زور سے فرش پر پٹکی۔ میر ہاشم، تم جانتے ہو تم کیا کہہ رہے ہو؟ تم ایک ونی کے بچے کو اپنا خون بتا رہے ہو۔ میں بالکل ہوش و حواس میں کہہ رہا ہوں ملک صاحب، ہاشم نے بڑی بیگم کی پرواہ کیے بغیر کہا۔ شفا پاک دامن ہے، اس نے کوئی گناہ نہیں کیا۔ گنہگار میں ہوں جس نے اپنی جائیداد اور خاندانی دباؤ کی خاطر 1 مہینے تک اس سچ کو چھپائے رکھا اور اپنی بیوی اور بچے کو رسوا ہونے دیا۔ میر ہاشم چودھری حاکم غصے سے تلملاتے ہوئے کھڑے ہوئے۔ تم نے میری بھتیجی کی توہین کی ہے۔ تم بھول گئے کہ حویلی، یہ زمینیں، یہ 100 مربع جائیداد کس کی وجہ سے تمہارے پاس ہے؟ اگر میری بھتیجی نے اس حویلی کو چھوڑ دیا تو تم سڑک پر آ جاؤ گے۔ مجھے جائیداد کی کوئی پرواہ نہیں ہے تایا صاحب، ہاشم نے کھلے لفظوں میں جواب دیا۔ آپ اپنی جائیداد واپس لے سکتے ہیں،
لیکن میں اپنی اولاد اور اپنی عزت کا سودا اب مزید انسوں مربوں کے لیے نہیں کروں گا۔ ملک خان نے غصے سے چہرہ لال کر کے کہا، ہاشم، بات صرف جائیداد کی نہیں، ہماری صدیوں پرانی روایات کی ہے۔ ہماری برادری کے رواج کے مطابق منی میں لائی گئی لڑکی صرف ایک خون بہا ہوتی ہے، اسے کبھی بھی خاندانی بیوی کا درجہ نہیں دیا جا سکتا۔ تم ایک نوکرانی، ایک مجرم کے خاندان کی لڑکی کو ہیروں کی بہو بنانا چاہتے ہیں؟ یہ ہماری برادری کی تاریخ میں کبھی نہیں ہوا اور نہ ہم ایسا ہونے دیں گے۔ کیوں نہیں ہونے دیں گے؟ ہاشم ڈٹ گیا۔ اگر وہ لڑکی اپنے باپ کے گناہ کا بدل بن کر اس حویلی میں آ سکتی ہے تو میرے بچے کی ماں بن کر میری بیوی کا حق کیوں نہیں پا سکتی؟ رواج انسانوں کے لیے بنتے ہیں ملک صاحب، انسان رواجوں کے لیے نہیں مرتے۔ میں اپنی اولاد کو حرامی یا لاوارث کہلوانے کی اجازت کسی کو نہیں دوں گا۔ یہ بدتمیزی ہے۔ ہاشم، تم برادری کے بڑوں کے سامنے زبان درازی کر رہے ہو، ایک اور بزرگ چلایا۔ ہاشم کو ہر طرح سے شدید ذلت، طعن و ملامت کا سامنا کرنا پڑ رہا تھا، لیکن اپنی جگہ سے ایک انچ بھی پیچھے نہیں ہٹا۔ اس کی آنکھوں میں اب شفا کے لیے تحفظ اور اپنے بچے کے لیے باپ کا مان تھا۔ بڑی بیگم روتی میر غضنفر اور ان کی اہلیہ کے پاس گئی۔ امی جان، ابا جی دیکھے اپنے بیٹے کو، یہ اس خاندانی بیوی کو چھوڑ کر اس منی کو سر پر بٹھا رہے، آپ کچھ بولتے کیوں نہیں؟ اس نازک موڑ پر جو پوری برادری ہاشم کے خلاف ہو چکی تھی، میر غضنفر آہستہ سے اپنی کرسی سے اٹھے۔ انہوں نے اپنی پگڑی کو درستیاں اور ذہن کے وسط میں آ کر کھڑے ہو گئے۔ ملک خان صاحب اور برادری کے تمام معززین، میر غضنفر کی بھاری آواز گونجی، ہاشم نے جو کچھ کیا خاندانی روایات کے خلاف ہے، میں اس بات کو مانتا ہوں، لیکن ہاشم جو فیصلہ آج کیا ہے، میں ایک باپ اور اس حویلی کا بڑا ہونے کے ناطے اس کے ساتھ کھڑا ہوں۔ بڑی بیگم کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ ابا جی آپ؟ ہاں، ہاشم کی ماں بھی آگے بڑھی، ہمیں اپنے خاندان کا وارث چاہیے۔ بڑی بیگم کے نکاح کو 10 سال ہو چکے ہیں، لیکن ہماری گود خالی رہی۔ اب اگر خدا نے شفا کے وطن سے ہمیں ہمارے خاندان کا خون ہمارا وارث دینے کے فیصلہ کیا تو ہم کسی دنیاوی رواج کی خاطر اپنی نسل کو گلیوں میں رولنے نہیں دیں گے۔ میر غضنفر نے چودھری حاکم کی طرف دیکھا۔ چودھری صاحب، آپ کو اپنی جائیداد کے 100 مربع واپس چاہیے، آپ شوق سے لے جائیں۔ میر غضنفر کے پاس اتنی زمین اب بھی ہے کہ میری نسلیں بیٹھ کر کھا سکتی ہیں، لیکن میرا بیٹا اپنی اولاد کے لیے کھڑا ہوا ہے اور میں اپنے بیٹے کو بزدل ثابت نہیں ہونے دوں گا۔ ملک خان نے غصے سے اپنی لاٹھی زمین پر ماری۔ میر غضنفر، اگر تم نے اس منی کو بیوی کا درجہ دیا تو برادری تم سے ناطہ توڑ لے گی۔ تو توڑ لے ملک صاحب، میر غضنفر نے حتمی لہجے میں کہا۔ شریعت اور قانون کے مطابق شفا میر ہاشم کی منکوحہ ہے اور اس کے بچے کی ماں ہے۔ آج اس پنچایت کے سامنے میر غضنفر اپنی بہو شفا کو میر ہاشم کی بیوی کے برابر کا شرعی اور قانونی درجہ دیتا ہے۔ پورے دالان میں خاموشی چھا گئی۔ برادری کے بڑے غصے میں پیر پٹک کے اٹھ کھڑے ہوئے اور ایک لمحے ایک ایک کر کے حویلی سے باہر جانے لگے۔ بڑی بیگم روتی اور چلاتی ہوئی اپنے کمرے کی طرف بھاگی، جبکہ ان کے تایا چودھری حاکم نے ہاشم کو تباہ کرنے کی دھمکی دیتے ہوئے حویلی چھوڑ دی۔ ہاشم نے مڑ کر برآمدے کی طرف دیکھا جہاں شفا کھڑی تھی۔ شفا کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے۔ یہ آنسو اس عزت اور مان کے تھے جو اسے آج میر ہاشم اور ان کے والدین نے پوری دنیا کے سامنے دیا تھا۔ ہاشم تیز قدموں سے چلتا ہوا شفا کے پاس آیا۔ اس نے شفا کے چہرے سے چادر ہٹائی اور سب کے سامنے اس کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیا۔ شفا، آج سے تم اس حویلی کی نوکرانی یا بنی نہیں ہو۔ ہاشم نے نم آنکھوں کے ساتھ مسکرا کر کہا، آج سے تم دنیا کی نظروں میں میر ہاشم کی بیوی اور اس حویلی کی عزت ہو۔ شفا نے میر ہاشم کے ہاتھ کی تپش محسوس کی۔ یہ وہی لمس تھا جس نے اسے کبھی اندھیرے میں بے چین کیا تھا، لیکن آج اس لمس نے اسے حویلی کے سب سے اونچے تخت پر بٹھا دیا تھا۔ اس نے سر جھکا کر ہاشم کے عثمان کو دل سے قبول کر لیا۔ شفا کو برادری کے سامنے ملنے والی عزت، حویلی کے بڑے کمرے میں اس کی منتقلی اور ہاشم کے والدین کا اس کا خیال رکھنا، یہ سب باتیں بڑی بیگم کے دل میں حسد اور نفرت کی ایک ایسی آگ بھڑکا چکی تھیں جو بجھنے کا نام نہیں لے رہی تھی۔ اب تو شفا کی شکل دیکھنے سے بھی کرنے لگی تھی۔ مائی بختو، اس منی کی اتنی ہمت کہ ابھی حویلی کے دالان میں رانیوں کی طرح گھومتی ہے۔ میر ہاشم خود اس کے ناز نخرے اٹھا رہے ہیں۔ میں یہ سب مزید برداشت نہیں کروں گی۔ بڑی بیگم نے اپنے کمرے میں غصے سے چکر کاٹتے ہوئے کہا، بیگم صاحبہ آپ شانتی رکھیں، اب تو بڑے میر صاحب نے بھی اسے بہو مان لیا ہے۔ مائی بختوں نے ڈرتے ڈرتے یاد دلائی، مان لیا ہے تو میں اس مان کو ہی توڑ دوں گی۔ نہ یہ لڑکی رہے گی اور نہ میر ہاشم کا وہ وارث جس کے ذم میں سب اچھل رہے ہیں۔
بڑی بیگم کی آنکھوں میں وحشت اور صفاقیت اتر آئی۔ ایک رات جو پوری حویلی گہری نیند میں سو رہی تھی، شفا اپنے کمرے سے نکل کر نیچے باورچی خانے کی طرف جا رہی تھی۔ حمل کے تیسرے مہینے میں اسے رات کو اکثر پیاس لگ جاتی تھی اور نکاہٹ محسوس ہوتی تھی۔ وہ انتہائی احتیاط اور دھیمے قدموں سے حویلی کی پرانی لکڑی کی اونچی سیڑھیوں سے اتر رہی تھی۔ اندھیرے میں چھپی بڑی بیگم پچھلے کافی دیر سے اسے موقع کی تلاش میں تھی۔ انہوں نے دائیں بائیں دیکھا، ہر طرف اندھیرا اور خاموشی تھی۔ شفا جیسی سیڑھیوں کے بالکل وسط میں پہنچی، بڑی بیگم دبے پاؤں اس کے پیچھے آئیں اور اپنے چہرے پر درندگی کا ماسک سجائے شفا کو جان سے مارنے اور اس کا بچہ ضائع کرنے کی نیت سے پیچھے سے ایک زوردار دھکا دیا۔ مرجا منحوس عورت! بڑی بیگم کے حلق سے ایک ہولناک سرگوشی نکلی۔ آہ! شفا کے منہ سے خوفناک چیخ نکلی۔ اس کا توازن یکدم بگڑ گیا اور آگے کی طرف گرنے لگی، لیکن شاید قدرت کو کچھ اور ہی منظور تھا۔ گرتے گرتے شفا کا ہاتھ سیڑھیوں کے بھاری لکڑی کے کٹہرے پر پڑ گیا اور اس نے پوری طاقت سے اسے دبوچ لیا۔ اس کا پاؤں سیڑھی پر اڑ گیا اور نیچے گرنے سے بال بال بچ گئے۔ اس کا پورا جسم خوف سے کانپ رہا تھا اور سیڑھیوں پر بیٹھ کر ہانپنے لگی۔ بڑی بیگم کا چہرہ مسخ ہو گیا۔ چھٹ گئی تو؟ ٹھہر، میں تجھے ابھی… وہ شفا کو دوبارہ دھکے دینے کے لیے آگے بڑھی، لیکن تبھی گرجدار غسیلی آواز نے دالان کی دیواروں کو ہلا کر رکھ دیا۔ بڑی بیگم! بڑی بیگم نے چون کر پیچھے دیکھا۔ سامنے میر ہاشم کھڑا تھا۔ اس کی آنکھیں غصے اور نفرت سے سرخ ہو رہی تھیں۔ ہاشم بجلی کی تیزی سے آگے بڑھا۔ اس نے بڑی بیگم کو دیکھنے کی بجائے پہلے سیڑھیوں پر بیٹھی شفا کو دونوں کندھوں سے تھاما۔ شفا، تم ٹھیک ہو؟ کہیں چوٹ تو نہیں آئی؟ میرا بچہ ٹھیک ہے؟ ہاشم کی آواز خوف اور فکر سے کانپ رہی تھی۔ شفا نے روتے ہوئے ہاشم کا ہاتھ پکڑ لیا۔ میر ہاشم، انہوں نے مجھے دھکا دیا کہ مجھے اور میرے بچے کو مارنا چاہتی ہیں۔ ہاشم نے شفا کو تسلی دی۔ تم پرسکون ہو جاؤ شفا، میں ہوں یہاں۔ پھر ہاشم اٹھا اور بڑی بیگم کی طرف مڑا۔ اس نے آگے بڑھ کر بڑی بیگم کا بازو انتہائی سختی سے دبوچ لیا۔ چھوڑو میرا ہاتھ۔ ہاشم، تمہاری یہ مجال کہ تم مجھ پر ہاتھ اٹھاؤ۔ بڑی بیگم نے جائیداد کے زخم میں چلاتے ہوئے اپنا ہاتھ چھڑانے کی کوشش کی۔ تم جیسی شفاق اور قاتل عورت میری حویلی میں نہیں رہ سکتی، ہاشم نے اپنی گرفت مزید مضبوط کرتے ہوئے کہا۔ اس کی آواز میں بڑی بیگم کے لیے صرف اور صرف شدید نفرت تھی۔ تم نے میری بیوی پر وار کیا، تم نے میرے ہونے والے بچے کو جان سے مارنے کی کوشش کی، تم انسان ہی ایک ڈائن ہو۔ بیوی؟ بڑی بیگم نے حقارت سے کہہ کر لیا۔ اس منی کو تم میری برابر کھڑا کر رہے ہو۔ ہاشم، ہوش کے نہ کھلو، تو مجھے اس حویلی سے نکالو گے؟ بھول گئے کہ حویلی اور یہ 100 مربع زمین کس کے نام پر ہے؟ اگر میں اس حویلی سے گئی تو یہ جائیداد بھی جائے گی اور تم اپنے اس بوڑھے باپ اور بنی کے ساتھ سڑک پر بھیک مانگو گے۔ لے جاؤ اپنے وہ 100 مربع جائیداد۔ ہاشم نے بڑی بیگم کو جھٹکے سے پیچھے دھکیلا۔ میں نے ایک بار اپنی جائیداد کی خاطر خاموشی اختیار کر کے بہت بڑا گناہ کیا تھا، لیکن اب نہیں۔ مجھے ایسی دولت اور زمینوں پر تھوکنا بھی گوارا نہیں ہے جو میری بیوی اور میرے بچے کی جان لے لیں۔ میں محنت کر کے کما لوں گا، لیکن تمہارا یہ خونی سایہ اب اس حویلی پر نہیں رہنے دوں گا۔ ہاشم، تم یہ بہت غلط کر رہے ہو، پچھتاؤ گے تم۔ بڑی بیگم نے غصے سے تل ملاتے ہوئے کہا۔ میں نہیں پچھتاؤں گی مائی بختو۔ مائی بختو کہاں ہو تم؟ ہاشم نے اونچی آواز میں پکارا۔ مائی بختو دوڑتی ہوں آئی۔ ابھی اسی وقت بڑی بیگم کا سامان باندھو، چودھری حاکم کو فون کرو کہ وہ آئیں اور اپنی قاتل بھتیجی کو یہاں سے لے جائیں۔ اگر صبح کی سورج نکلنے تک یہ عورت مجھے اس حویلی میں نظر آئی تو میں پولیس کو بلا کر اسے جیل بھجوا دوں گا۔ بڑی بیگم نے ہاشم کے چہرے پر حتمی فیصلہ دیکھ لیا، جہاں کوئی معافی نہیں تھی۔ وہ غصے حسد اور جائیداد کے غم میں تلملاتی پیر پٹکتی ہوئی اپنے کمرے کی طرف بھاگی اور اپنا سامان سمیٹ کر رات کے اندھیرے میں حویلی چھوڑ کر چلی۔ ہاشم نے شفا کو سہارا دے کر اٹھایا اور اسے اپنے ساتھ کمرے میں لے گیا، جہاں صرف تحفظ ہی تحفظ تھا۔ بڑی بیگم کی حویلی سے چلے جانے کے بعد جیسے یہاں کی فضاؤں پر برسوں سے مسلط کوئی سنگین بوجھ یکدم ہٹ گیا تھا۔ حویلی کا ماحول اب بالکل پرسکون، پر امید اور خوشگوار ہو چکا تھا۔ میر ہاشم اب بدل چکا تھا۔ وہ دن رات شفا کے گرد گھومتا، اس کی ہر چھوٹی بڑی ضرورت کا خود خیال رکھتا۔ شفا، تم نے آج پھر بادام کا دودھ نہیں پیا نا؟ ہاشم نے کمرے میں داخل ہوتے ہوئے گلاس میز پر رکھتے ہوئے ہلکے سے مصنوعی غصے سے کہا۔ شفا جب ایک عالیشان نرم بستر پر تکیوں کا سہارا لیے بیٹھی تھی، ہاشم کی اس فکر پر مسکراتی۔ اس کا رنگ اب نکھر چکا تھا اور چہرے پر حمل کا خوبصورت نور تھا۔ میر ہاشم، میں مزید کچھ نہیں کھا سکتی۔ صبح سے آپ نے مجھے جوس، پھل اور نہ جانے کیا کیا کھلا دیا ہے، میرا پیٹ پھٹنے والا ہو گیا ہے۔
کچھ نہیں ہوتا، یہ نخرے اب نہیں چلیں گے۔ ہاشم نے مسکرا کر اس کے قریب بیٹھتے ہوئے کہا۔ اس نے انتہائی نرمی سے شفا کا ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لیا۔ ڈاکٹر نے کہا ہے کہ تمہیں اب دگنی طاقت کی ضرورت ہے شفا، میں نے ماضی میں تمہیں بہت دکھ دیا ہے، تمہیں کوارٹر کے اندھیروں میں تڑپایا ہے۔ اب میں تمہاری زندگی کے ہر دکھ کو سمیٹ کر تمہیں دنیا کی ہر خوشی دینا چاہتا ہوں۔ شفا نے ہاتھ کیا ہاشم کی آنکھوں میں دیکھا جہاں صرف اور صرف سچی محبت اور پچھتاوا تھا۔ اس کے دل میں ہاشم کے لیے پچھلے چند مہینوں میں جو گرہیں لگی تھیں وہ سب ایک ایک کر کے کھل چکی تھیں اور ان کی جگہ گہری لازوال محبت نے لے لی تھی۔ میں ماضی کو بھول چکی ہوں میر ہاشم، شفا نے دھیمی اور محبت بھری آواز میں کہا۔ اس نے اپنے دوسرے ہاتھ سے ہاشم کے ہاتھ کو دبا دیا۔ آپ نے برادری کے سامنے میرا ہاتھ تھام کر مجھے جو مان دیا، اس کے بعد میرے دل میں کوئی شکوہ باقی نہیں رہا، شفا نے محبت سے کہا۔ وقت پر لگا کر گزرا اور مبارک گھڑی آ پہنچی جس کا پوری حویلی کو بے صبری سے انتظار تھا۔ مبارک ہو میر ہاشم صاحب، بہت مبارک ہو۔ اللہ پاک نے آپ کو چاند جیسا تندرست اور صحت مند بیٹا دیا، مائی بختوں نے خوشی سے چلاتے ہوئے کہا۔ ہاشم نے بنا کچھ سوچے کمرے کی طرف دوڑ لگا دی۔ کمرے میں شفا نے ڈھال مگر بے انتہا پرسکون حالت میں لیٹی ہوئی تھی اور اس کے پہلو میں ایک سفید مخمل کے کپڑے میں لپٹا ہوا ننھا سا بچہ تھا۔ ہاشم بستر کے قریب آیا اور گھٹنوں کے بل بیٹھ گیا۔ اس نے پہلے شفا کے ماتھے پر ایک طویل اور عقیدت بھرا بوسہ دیا۔ شکریہ شفا، میری زندگی کو مکمل کرنے کے لیے تمہارا بہت شکریہ۔ ہاشم کی آواز رون گئی تھی۔ اس نے انتہائی ڈرتے ڈرتے جیسے کوئی نازک کانچ کی مورت ہو اپنے بیٹے کو اپنی گود میں اٹھا۔ اس معصوم کا چہرہ دیکھ کر ہاشم کا دل فخر سے بھر گیا۔ شفا دیکھو ہمارا بیٹا، ہاشم نے بچے کو شفا کے قریب کرتے ہوئے کہا۔ میں اس کا نام میر حاکم رکھوں گا۔ یہ صرف میرا بیٹا نہیں، اس حویلی کا، ہماری محبت کا اور ہمارے آنے والی کل کا سچا حاکم ہے۔ شفا نے نم آنکھوں سے اپنے شوہر اور بیٹے کو دیکھا اور مسکرا دی۔ آج اس کی ممتا کو اس کا پورا حق مل چکا تھا۔ میر ہاشم کی وارث کی پیدائش کی خبر جنگل کی آگ کی طرح پورے گاؤں اور برادری میں پھیل گئی۔ ہاشم کے والد میر غضنفر خوشی سے نہال تھے۔ انہوں نے اسی وقت حکم دیا کہ حویلی کو دلہن کی طرح سجا دیا جائے۔ رات ہوتی ہی پوری حویلی ہزاروں رنگ برنگی برقی کمکموں اور لائٹوں سے جگمگا اٹھی۔ دور دور تک حویلی کا چمک رہا تھا۔ حویلی کے بڑے گیٹ کے باہر دیکیں چڑھ گئی جہاں پورے گاؤں کے غریبوں، یتیموں اور مسکینوں کے لیے شاہی کھانے کا انتظام کیا گیا تھا۔ مٹھائی کے ٹوکرے برادری کے ہر گھر میں بھیجے جا رہے تھے۔ آج میر غضنفر کا سر فخر سے بلند ہو گیا۔ بڑے میر صاحب نے صحن میں کھڑے ہو کر بلند آواز میں کہا۔ ان کے چہرے پر دادا بننے کی خوشی واضح تھی۔ ہمارے خاندان کا چراغ ہمارا وارث آ گیا۔ اس خوشی میں کوئی بھی غریب آج بھوکا نہیں سونا چاہیے۔ حویلی کے اندرونی حصے میں جشن کا الگ ہی سما تھا۔ شفا آج حویلی کے سب سے بڑے اور شاہی کمرے کے وسط میں ایک ملکہ کی طرح سنہری کامدار مسہری پر بیٹھی ہوتی۔ اس کے گلے میں سونے کا بھاری ہار تھا اور قیمتی ریشمی شال اوڑھے ہوئے تھے۔ حویلی کی خادمائیں اور برادری کی خواتین جو کبھی اسے کارت سے دیکھتی تھیں آج اس کے سامنے ہاتھ باندھے کھڑی تھیں اور اسے مبارکبادیں دے رہی تھی۔ ہاشم کی ماں نے شفا کی گود میں میر حاکم کو دیکھا تو انہوں نے آگے بڑھ کر شفا کے سر پر ہاتھ رکھا اور دعائیں دیں۔ جیو میری تھی، تو نے اس حویلی کے اجڑے ہوئے آنگن کو آباد کر دیا۔ آج سے تم اس حویلی کی حقیقی ملکہ ہے۔ یہاں کا ہر نوکر اور ہر فیصلہ تیرے تابع ہے۔ ہاشم کمرے کے دروازے پر کھڑا شفا کو دیکھ رہا تھا جو حویلی کی حقیقی ملکہ بن کر سب کے دلوں پر راج کر رہی تھی۔ شفا نے نظریں اٹھا کر ہاشم کو دیکھا اور دونوں کی مسکراہٹ نے ثابت کر دیا کہ سچی محبت اور صبر کا انجام ہمیشہ خوبصورت ہوتا ہے۔ حویلی میں میر ہاشم کے وارث میر سارم کی پیدائش کا جشن اب بھی پوری آب و تاب سے جاری تھا۔ ہر طرف روشنیاں جگمگا رہی تھیں اور مبارکباد دینے والوں کا تانتا بندھا ہوا تھا۔ اچانک حویلی کے گیٹ پر ایک گاڑی آ کر رکی۔ صحن میں موجود خادماؤں اور نوکروں کی نظریں وہاں ٹک گئیں۔ گاڑی کا دروازہ کھلا اور وہاں سے جو وجود اندر اترا اسے دیکھ کر پورے دالان میں یکدم خاموشی چھا گئی۔ وہ بڑی بیگم تھیں لیکن آج ان کے چہرے پر نہ تو پرانا خاندانی جاؤ جلال تھا اور نہ ہی جائیداد کو وہ اندھا غرور۔ وہ بالکل تنہا شکستہ حال اور اپنے کیے پر پشیمان لگ رہی تھیں۔ ان کی آنکھیں رو رو کر سو چکی تھیں اور سر پر چادر انتہائی سادگی سے لپٹی ہوئی تھی۔ وہ کامتے قدموں سے چلتی ہوئی حویلی کے صحن کے وسط میں آئی جہاں میر ہاشم و شفا اپنے چاند سے بیٹے کو گود میں لیے کھڑے تھے۔ بڑی بیگم، ہاشم کے منہ سے حیرت سے نکلا جبکہ شفا نے غیر ارادی طور پر اپنے بچے کو تھوڑا اور اپنے سینے سے لگا لیا۔
بڑی بیگم نے تڑپ کر اپنے دونوں ہاتھ جوڑ دیے۔ ان کا سب ٹوٹ گیا اور وہیں پکے فرش پر گھٹنوں کے بل بیٹھ کر پھوٹ پھوٹ کر رو پڑے۔ ہاشم، شفا، خدا کے لیے مجھے معاف کر دو۔ میرا غرور ٹوٹ گیا، میری جائیداد، میرے 100 مربے، میرا خاندانی زم سب دھول میں مل گئے۔ میں بالکل اکیلی ہو گئی ہوں۔ ہاشم، بڑی بیگم کی ہچکیاں بن گئیں۔ وہ زمین پر گھسیٹتی شفا کے قریب آئی اور ان کی آنکھوں میں ملامت اور ندامت کے آنسو صاف دیکھے جا سکتے تھے۔ شفا، میں نے تم پر بہت ظلم کیا۔ تمہیں ونی کا کہہ کر اس حویلی میں جانور سے بدتر رکھا۔ تمہاری پاک دامنی پر کیچڑ اچھالا اور اس رات سیڑھیوں سے تمہیں اور تمہارے بطن میں پلنے والے معصوم کو مارنے کی کوشش کی۔ میں ایک گنہگار عورت ہوں شفا۔ اگر ہو سکے تو اپنے اس ننھے وارث کے صدقے مجھے معاف کرتا، ورنہ خدا مجھے کبھی معاف نہیں کرے گا۔ وہ روتے ہوئے شفا کے پیروں کو چھونے لگی۔ شفا کا نرم دل یہ منظر دیکھ کر پگھل گیا۔ اس نے مڑ کر ہاشم کی طرف دیکھا جس کے چہرے پر ایک سنجیدہ ٹھہراؤ تھا۔ ہاشم نے آگے بڑھ کر بڑی بیگم کو اپنے ہاتھوں سے اٹھایا۔ اٹھ جائیں بڑی بیگم، زمین پر مت بیٹھیں۔ ہاشم نے گہرا سانس لیتے ہوئے کہا، آج میرے گھر میں میرے بیٹے کی خوشی کا دن ہے۔ ایک باپ بننے کے بعد میرا دل اتنا چھوٹا نہیں رہا کہ میں کسی کے پچھتاوے کو ٹھکرا دوں۔ میں نے اور شفا نے، ہم دونوں نے آپ کو اور آپ کی گئی تمام زیادتیوں کے لیے معاف کیا۔ بڑی بیگم کے زرد چہرے پر آسودگی کی ایک ہلکی سی لہر دوڑی۔ شکریہ ہاشم، کیا میں اپنے پرانے کمرے؟ ٹھہرے۔ ہاشم نے ہاتھ اٹھا کر انہیں بیچ میں ہی روک دیا۔ اس کا لہجہ ایک دم سنجیدہ ہو گیا۔ بڑی بیگم، میں نے آپ کو دل سے معاف تو کر دیا، لیکن اب آپ اس حویلی میں واپس نہیں رہ سکتے۔ بڑی بیگم نے گہرے صدمے سے ہاشم کو دیکھا۔ ہاشم؟ ہاں بڑی بیگم، میں کوئی خطرہ مول نہیں لے سکتا۔ ہاشم نے محبت سے اپنی بیوی شفا کی طرف دیکھا جس کی آنکھوں میں مکمل سکون تھا۔ میں نہیں چاہتا کہ آپ کا کوئی بھی منفی سایہ یا ماضی کی تلخیاں میری بیوی شفا اور میرے بیٹے میر سارم پر پڑیں یا آپ انہیں کوئی نقصان پہنچائیں۔ میں اپنی فیملی کے تحفظ پر کوئی سمجھوتا نہیں کروں گا۔ آپ نے مجھے جائیداد کے تانے دیے تھے نا، میں نے گاؤں کی دوسری طرف والا بنگلہ اور کوئی زمینیں آپ کے نام کر دی۔ آپ وہاں پورے آرام اور عزت سے رہ سکتی ہیں۔ وہاں آپ کو کسی چیز کی کمی نہیں ہوگی، لیکن حویلی کے دروازے اب آپ کے لیے ہمیشہ بند ہو چکے ہیں۔ بڑی بیگم نے ہاشم کے چہرے پر وہ فیصلہ دیکھ لیا جسے دنیا کی کوئی طاقت بدل نہیں سکتی تھی۔ وہ سمجھ گئیں کہ انہیں اپنے کیے کی سزا مل چکی ہے اور انہیں خاموشی سے سر جھکا۔ آخری بار ننھے میر سارم کو اس سے بڑی نظروں سے دیکھا، بنا کچھ کہے خاموشی سے حویلی کے بڑے گیٹ سے باہر نکل گئیں، ہمیشہ کے لیے۔ بڑی بیگم کے جانے کے بعد حویلی پر ایک پرسکون اور سچی خوشی کا سایہ پھیل گیا۔ ہاشم مسکراتا ہوا شفا کے پاس آیا۔ شفا حویلی کی روشن بالکنی کے پاس کھڑی اپنے بیٹے کو محبت سے بہلا رہی تھی۔ ہاشم نے آگے بڑھ کر انتہائی دھیمے اور نرم انداز میں شفا کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لے لیا۔ جو ہاشم کی گرم انگلیاں شفا کی پوروں سے ٹکرائیں، شفا کا پورا وجود ایک انوکھے سرور سے بھر گیا۔ یہ وہی لمحہ جس نے کبھی سے اندھیرے لان میں بے چین، بدحواس اور سحر زدہ کر دیا تھا، جس کی تپش نے اسے رات کے اندھیرے میں خوفزدہ کیا تھا، لیکن آج اس لمس میں دنیا بھر کی محبت ہے، لازوال تحفظ تھا اور عمر بھر کا ساتھ تھا۔ اب اس لمس میں کوئی اندھیرا، کوئی مجبوری اور کوئی خوف نہیں تھا، بلکہ یہ دن کے اجالے میں سب کے سامنے اس کا اپنا مان اور شوہر کا پیار تھا۔ شفا، اب ہماری زندگی میں صرف اور صرف خوشیاں ہوگی۔ ہاشم نے اس کا ہاتھ کو چومتے انتہائی رقت آواز میں کہا۔ جی میر ہاشم، اب ہمارا سچ اور ہماری محبت ہمارے ساتھ ہے۔ شفا نے نم آنکھوں کے ساتھ مسکرا کر جواب دیا۔ ہاشم نے اپنا دوسرا ہاتھ شفا کے کندھے پر رکھا۔ شفا نے اپنے بیٹے میر سارم کو اپنی گود میں تھوڑا اوپر اٹھایا اور تینوں اس روشن دالان میں ایک ساتھ کھڑے ہو گئے۔ دور سے دیکھنے پر تینوں ہی خوبصورت، پروقار اور مکمل فیملی کی طرح لگ رہے تھے، جہاں ماضی کے سارے دکھ اور اندھیرے مٹ چکے تھے۔